الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا كلها ملعونة وملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 پڑھی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام بہقی اور دیگر محدثین نے بسند صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. اور آج انشاءاللہ اس مجلس میں اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت اور دین لے کر کے آئے ہیں اس میں زہد اور تقوی کی بڑی تعلیمات اور بڑی ہدایات دی گئی ہیں کہ آدمی کوشش کرے کہ اپنے اندر زہد پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، اپنے آپ کو زاہدین، عابدین اور صالحین میں وہ شامل کرنے کی کوشش کرے. زہد کس کو کہا جاتا ہے؟ زہد کہتے ہیں زہد کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو حقیر، کسی چیز کو کمتر سمجھ کر کے اس سے بہتر چیز کی طرف توجہ کرنا، کوشش کرنا. دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک جو ہے وہ معمولی ہے، حقیر ہے، اور اس کے بالمقابل ایک اس سے بڑی عالی شان اور بہتر چیز ہے. تو آپ اپنا وقت اور اپنا ٹائم، اپنی رغبت اس حقیر چیز سے ہٹا کر کے
اس عالی شان اور بڑی چیز کی طرف آپ متوجہ ہوں، آپ کی کوشش اس کی طرف ہو، اس کو کہا جاتا ہے زہد ہے۔ اسی لیے اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مزے بھی ہیں، اور دوسری طرف آخرت کا بھی مزہ ہے اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ رب العالمین کا اعلان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے نبی، آخرت جو ہے آپ کے حق میں اولا بہت ہی بہتر ہے۔ اولا سے بہتر کیا ہے؟ آخرت۔ اولا دنیا کا نام ہے اور آخرت۔ اللہ رب العالمین نے دیکھے یہاں اپنے نبی کو رغبت دلائی کہ آپ کی زیادہ توجہ جو ہونی چاہیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت جو ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ نمبر دو، دنیا میں کتنی بھی نعمتیں آپ عیش و آرام کریں وہ سب چھن جانے والی ہیں، مٹنے والی، کل من علیہا فان۔ اور آخرت کی چیزیں جو ہیں سب کچھ باقی رکھنے والی ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فآثروا ما یفنا علی ما یبقی، فآثروا ما یبقی علی ما یفنا۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ تم باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو فنا ہو جانے والی چیز پر۔ جو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام کو، اس میں طویل حدیث کے ایک آخری حصہ کیا ہے، جب تم نے دنیا کی حقیقت اور آخرت دونوں کی سمجھ لیا تو تمہارا کام کیا ہے، فآثروا ما یبقی علی ما یفنا۔ تو باقی رہ جانے والی چیز کو ترجیح دو فنا ہو جانے والی چیز پر۔ نبی علیہ السلام نے جو حدیث ہم نے حضرات کے سامنے پڑھی ہے دوستو، اس میں تقریباً اسی چیز کی دعوت دی گئی۔ آپ نے فرمایا الا سن لو، الا ان الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا۔ اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا، ان الدنیا کلھا ملعونہ، یہ پوری دنیا جو ہے وہ ملعونہ ہے، ملعونہ ہے۔ وَمَلْعُونَةٌ مَّا فِيهَا، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی کیا ہیں، وہ ملعون ہیں۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو زبان میں تو ہم لوگ ملعون لعنت کے معنی میں کرتے ہیں، اصل میں عربی زبان میں لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت اور برکت سے دور ہو جانا، محروم ہو جانے کا نام کیا ہے؟ لعنت ہے۔ رحمت سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کا نام لعنت ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ الا ان الدنیا کلھا ملعونہ۔ یاد رکھو یہ ساری کی ساری دنیا کیا ہے؟ ملعونہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالی کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے دور کر دینے والی چیز ہے۔ اور بعد اہل علم نے کہا کہ ملعونہ کا مطلب مطرودہ، یعنی ٹھکرائی ہوئی ہے۔ ہمیشہ علیہ السلام نے دنیا کو ٹھکرایا ہے، دنیا کو گلے سے نہیں لگایا۔ تو تمہارا بھی کام ہے کہ ہمیشہ دنیا کو ٹھکراؤ اور اپنے گلے سے اس کو نہ لگاؤ۔ تیسرا معنی یہ کہا جاتا ہے بڑا پیارا کہ دنیا جو ہے ملعونۃ اے مبعدۃ۔ اے لوگو دنیا جو ہے ملعونہ ہے، کیا مطلب؟ تم کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے اور آخرت کی تیاری سے تم کو دنیا ہٹا دینے والی، مبعدۃ دور کر دیتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، دنیا سب سے زیادہ تمہیں
آخرت سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی، دور ہٹا دینے والی، اپنے اندر مشغول کر کے رب کے سے یاد سے غافل کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور اسی کو اللہ نے دوسرے مقام میں کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا نے تم کو اپنے اندر مشغول کر کے اللہ کی یاد سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے محروم کر دیا، آخرت کی فکر اور تیاری سے تمہیں ہٹا دیا، آخر کار بڑے نقصان اور خسارے میں ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان الدنیا کلھا ملعونہ، یہ دنیا کی پوری چیزیں جو ہیں تمہیں دین سے ہٹا دینے والی بڑی حقیر چیز ہے۔ یہ کوئی بہت، اسی لیے کسی اردو شاعر نے بڑی ساری بات کہی عبرت و نصیحت کے لیے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک نو مسلم تھے سندھ کے، وہ جب اسلام لائے، ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بنایا، تو انہوں نے ساری تبلیغ کے پر جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے صرف اشعار میں لکھی ہے، کسی اور زبان میں نہیں لکھی، ساری دعوت انہوں نے دیا کس میں؟ اشعار میں۔ تو کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ذرا عبرت حاصل کرو۔ آج دنیا سے کتنے لوگ گئے اور کیا لے کر کے گئے؟ ایک انسان دنیا سارے دین سے غافل ہو کر کے ساری دنیا میں مشغول تھا، آخر دنیا نے اس کو طلاق دے کر کے ایسا بھگایا کہ سوا چند میٹر کفن لے کر کے اور کچھ اپنے ساتھ نہ گیا، دنیا یہیں رہ گئی۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت متعدد حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، آپ کی نگاہ مبارک پڑی ترمذی وغیرہ کی حدیث کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، کان اس کے کٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ایسا بنے کہ صحیح سالم ہو، کان کٹا بھی ہے، پیر بھی اس کے بیکار ہیں، اور اسی میں مرا ہوا بدبودار پڑا ہوا تھا راستے میں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے بڑی ہمت کیا لوگوں کو عبرت کے لیے، اس بکری کے چھوٹے سے بچے کو، بدبودار جس کے کان کٹے ہوئے تھے، بجدین اسکن کا الفاظ آیا، اس کی ٹانگ پکڑی اور اپنے ساتھ صحابہ کو اشارہ کیا، من یحب احدکم من یحب منکم ان یکون ھذا لہ بدرہم، تم میں سے اتنے کوئی ایک درہم میں لینا اس کو پسند کرے گا؟ اللہ اکبر، کیوں تم میں سے ایک درہم کے عوض ہم دیں گے، ایک درہم ہم کو دے دو، یہ بکری کا کان کٹا عیبدار بچہ مردار میں تمہیں دے دوں گا۔ ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، صرف ایک درہم میں، ایک فلس میں ہم دیتے ہیں، کون لے گا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ما یحبنا احد بشیء، فری میں بھی کوئی لینے کے لیے ہم میں سے تیار نہیں ہے، اور اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اتنی بیکار چیز ہو گئی ہے کہ اس کے مالک نے گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کہ اٹھا جنگل میں پھینک دیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کے حقارت کا اعتراف کر لیا تو آپ مسکرائے اور فرمائے والذی نفسی بیدہ، ہے لوگو اب سن لو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، للدنیا اہون علی اللہ منکم من ہذہ علیکم، او کما قال علیہ السلام، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مرے ہوئے بکری کے بچے، کنکٹے لنگڑی ٹانگ والا مرا ہوا بکری کا بچہ اس کے مالک کے نزدیک جتنا حقیر اور ذلیل ہے،
جتنا حقیر اور ذلیل ہے کہ اپنے گھر میں رہنا بھی گوارا نہیں کیا، اٹھا کر کے اپنے گھر سے دور لاوارث جنگل میں پھینک دیا۔ اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ دنیا کس کے نزدیک حقیر ہے؟ اللہ کے نزدیک۔ بلکہ دنیا کی حقارت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام کی ترمذی کی حدیث، آپ ارشاد فرمائے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اے دنیا کے لوگوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت حاصل کرو، اصلاح کرو، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، غافل نہ رہ جاؤ۔ لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مچھر کی پر کے برابر بھی، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالی کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر سے اللہ تو اتنا ناراض رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی دنیا کا نصیب نہ کرتا۔ لیکن دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اسی لیے قرآن بیان فرمایا اگر سارے لوگوں کو کافر ہی بن جانے کا ڈر نہ ہوتا، دین چھوڑ کر کے سبھی دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ ڈر نہ ہوتا تو وہ جتنے کافر ہیں مشرک، جتنے کافر مشرک ہندو ہیں بے دین غیر مسلم، اللہ فرماتے ان کے گھروں کی دیوار سونے کی ہوتی، چھتیں سونے کی ہوتی، سیڑھیاں چڑھتے تو کس کی ہوتی؟ چاندی کی ہوتی، اور ان کے ڈیکور جو ہوتا سونے، ہیرے اور جواہرات سے ہوتا۔ اللہ فرماتے میں تو دنیا کو ان کو اتنا دینا چاہتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں اتنا دے دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو بہت سارے لوگوں کا ایمان لڑکھڑا جائے اور دل اسلام چھوڑ کر کے بے دین ہو جائے کافروں کی طرح۔ نہیں بھائی، مزہ تو ان کے یہاں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے کافروں کو اتنا نہیں دیا کہ اس سونے کے گھر میں رہے، اور کمبخت سیڑھی پر چڑھے تو بھی ایک جو پلائی ہے دو لکڑی وہ سونے چاندی کی ہو، اور جس پر پیر رکھنا ہے وہ سونے کا ہو۔ ہم ایسے ان کو نعمتوں سے نوازتے، لیکن دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آخر پھر یہ کافر کو اتنا مال و دولت میں کھیل رہے ہیں، تو کسی نے بڑی اچھی بات بتائی قرآن کی آیت اس حدیث کی روشنی میں کہ جس چیز کی ناقدری کو جو آدمی جس کے اگر کسی آدمی کے نزدیک گھر کا کوئی سامان بیکار اور ردی ہوتا ہے تو پورا کرکٹ میں لے جا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اسی لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پورا کرکٹ کی طرح جو ہے وہ دے دیا ہے، سمجھ گئے نا؟ دنیا میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے وَمَلُونَةٌ مَّا فِيهَا، اور دنیا کی ہر چیز، دنیا میں جو چیزیں بھی ہیں ہر چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں دور ہی کر دینے والی حقیر ہی چیزیں، کوئی قدر و قیمت تمہارے۔ ایک تو پوری دنیا، اور ایک ہے دنیا داری۔ دنیا میں جو چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ہر ایک تم کو دین سے ہٹا دینے والی ہے، دین سے تمہیں دور کر دینے والی ہے، مسجد سے تمہیں ہٹا دینے والی ہے، شریعت کی پابندی سے تمہیں غافل کر دینے والی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا مفتی، یمن کا قاضی، یمن کا گورنر یا یمن کا حاکم بنا کر کے بھیج رہے تھے آپ، تو آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا تھا، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، بڑے ناز و نخرے کی زندگی تم نہیں گزارنا، سادگی کے ساتھ شرافت کی زندگی، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ہر وہ چیز جو اس شریعت کی پابندی میں، آخرت کی فکر میں جو چیز بھی تمہیں رکاوٹ ڈالے، ہر اس چیز کو ترک کر دے
دنیا کی زیب و زینت و ظاہری چیزیں تمہیں آخرت سے اپنے اندر غافل کر کے اپنے اندر مشغول کر سکتی ہیں. اسی لیے کسی نے کہا اے طائر لاحوتی، اس رزق سے تو موت اچھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسا رزق کسی کام کا یار جو تمہیں نماز سے دور کر دے، وہ دنیا کس کام کی تمہیں روزے سے دور کر دے، وہ تمہاری دولت کس کام کی ہے تمہیں حج اور عمرے سے ترک کر دے، وہ دولت کس کام کی ہے جو تمہیں ذکر الہی سے غافل کر دے. وہ طائر لاحوتی، اس رزق سے تو موت اچھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. میرے بھائیو، اللہ رسول فرمایا اے معاذ ایاک والتنعم، تم کو حاکم بنانے پورے ایک ملک کا، پورے ایک ملک یمن کا تجھے قاضی بنا رہے ہیں، وہاں کا حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں، وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں. لیکن گورنری کے نشے میں ایسا نہ ہو بڑے فیشن کرنے لگو اور بڑی ٹیپ ٹاپ کی زندگی گزارنے لگو، ایسا نہیں. ایاک والتنعم، بڑے ناز و نخرے والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں؟ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، چونکہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ ناز و نخرے والی زندگی، بڑی ٹیپ ٹاپ کی زندگی نہیں گزارتے. کیوں؟ ان کو اسی چٹائی پر، جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں اسی سنگ مرمر پر، اسی مسجد کے چٹائی پر انہیں 5 وقت پیشانی کو ٹکانا ہے اور رگڑنا ہے. وہاں سوچو ذرا سا، تمہاری زندگی تو یہ ہے، اپنی پیشانی رب کے سامنے جھکاتے ہو، تو رب کے سامنے جو چیز جھکانے سے تمہیں رکاوٹ ڈالتی ہو، معاذ ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا. ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. ہمارے بہت ساتھی سوچتے ہیں وہ تو بڑا مشکل ہو گئی یار، بڑی مشکل، لیکن نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا ملعونہ، ساری دنیا بیکار ہے اور دنیا تمہیں دور کر دینے والی ہے، لیکن 4 چیزیں. کتنی؟ 4 چیزیں. الا ذکر اللہ وما والا وعالم اس دنیا میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی. یہی 4 چیزیں صرف ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. ابھی تک جو حدیث سنے سب کا پوری بحث خلاصہ کیا؟ دنیا کی ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. صرف 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا سے ہٹا کر کے کس کے قریب کرتی ہیں؟ اللہ کے. اللہ تعالیٰ وہ 4 چیزیں ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. الا ذکر اللہ، نمبر 1 اللہ کا ذکر، ذکر الہی. 4 چیزیں ہیں صرف جو انسان کو، بندوں کو خالق کے قریب، رب کے فرما بردار بناتی ہیں. صرف 4 چیزیں. نمبر 1 ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا. ذکر الہی ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ انسان کو کس کے قریب کر دیتا ہے؟ اللہ کے. فذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، برابر سرابر کا معاملہ ہوا. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. پھر آگے اللہ 21ویں پارے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لیکن اتنا یاد رکھنا، اللہ اکبر، میرے بندو اتنا یاد رکھنا، تم مجھے یاد کرتے رہو کہ تب بھی تمہیں یاد رکھیں گے، لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تم اللہ کو جو یاد کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تم کو جو یاد کرتا ہے وہ بہت بڑا ہے. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن دونوں برابر نہیں. تمہارا اللہ کا یاد کرنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تجھے یاد کریں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ تعالیٰ کبھی بھلاتے نہیں. حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا طویل ہے، وقت نہیں ورنہ پورا واقعہ سنا تھا.
ہر قدم پر اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں، جس کا خلاصہ ایک حصہ یہ ہے۔ خدیر نامی صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کہیں جنگ میں صحابہ کو بھیج رہے تھے، سب کا نام لکھا، سب کا نام نوٹ کر لیا اور فرمایا آپ لوگ جائیں، جس دن قافلہ روانہ کرنا ہوگا اس دن ہم تمہیں بلائیں گے، جس دن بھیجنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جہاد کی پوری تیاری کر لی، تو جتنے لوگوں نے نام لکھوایا تھا سب کو اللہ کے رسول نے بلایا۔ بلانے کے بعد بتایا بھائی یہ امیر ہوں گے اور اتنی جماعتیں ہوں گی، اس میں اتنے گروہ بنیں گے، ہوگا یہ فلاں ہوگا فلاں، اور پھر سب کو نبی علیہ السلام نے حساب لگا کر کے راستے کا توشہ دیا، پورے سفر کا جو کھانا پینا تھا سب بھائی یہ تمہارا لے جاؤ۔ خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں ادھر ادھر تھے، نام تو لکھا ہوا تھا لیکن بھول گئے بیچارے، اللہ رسول بھول گئے ان کو دینا، اور سوال بھی نہ کھولی کہ اللہ رسول سب کو دے دیا میں بھول گیا، آپ ہم کو بھول گئے، نہیں، اب اللہ کے رسول بھول گئے ہیں، یہ بڑی عیب کی بات ہے کہ کھانا مانگے اللہ رسول سب کو دیا ہم کو بھی دے، شرم بھی محسوس، بے ادبی بھی ہو رہی ہے، بیچارے خاموش، اللہ کے رسول کو یاد بھی نہیں پڑا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کے، بڑا طویل واقعہ ہے، بڑی عجیب سے داستان ان کی ہے، اللہ کیسے یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چلے اللہ کے رسول نے سب کو دیا، اب کھانے کا وقت آیا، سب لوگوں کے پاس کھانا ہے بھائی اپنا پکائیں کھائیں۔ اب یہ کسی کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کا رسول بھول گئے ہم کو دینا، بھائی ذرا آپ ہم کو کھلا دیں، نہیں، راز بھی نہیں فاش کرنا چاہتے تھے۔ جہاں لوگ کھانے پینے کے لیے بیٹھے وہ ادھر ادھر ہو جائیں، جب قافلہ چلتے تو سب پیچھے 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 کیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کچھ اور دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے، اللہ تیرا کرم ہے کہ سب کو تو نے تو نبی نے سب کو تو کھانے پینے کی چیزیں دی اور تو نے مجھے اپنے ذکر کا موقع دے دیا، اللہ بڑا تیرا کرم ہے۔ شکایت نہیں ہے کہ نبی بھول گئے، اللہ یہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پکانے کے لیے بیٹھتے ہیں، منہ چلتا ہے، مشغول ہوتا ہے، ہم کو تو بالکل فری ہم ہیں، ہر وقت ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ جب بھی قافلہ چلتا وہ بیچارے کنارے، اللہ اکبر، کچھ ہی دیر گئے تھے، پھر کسی موقع پر واقعہ سنائیں گے، جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ فلاں خدیر نامی جو صحابی ہیں آپ ان کو راشن دینا بھول، نہیں بھی دیا، میں بھول گئے، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ بیچارے صرف ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن کھانا ان کو نہیں مل رہا ہے، ہمارے شرم کسے کہتے نہیں۔ نبی علیہ السلام فوراً ایک صحابی کو بلائے اور جبرائیل امین نے کہا آپ پہلے دیکھیں کہ وہ کیا کلمات کہہ رہا ہے وہ بھی سنیے گا۔ صحابی کو بھیجا، کہا یہ توشہ لو، ان سے معذرت کرنا اور کہتے نا یہ توشہ لے لیں، لیکن دینے کے پہلے چپکے چپکے رکھ سننا کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پہنچ گئے تو دیکھا بھائی جیسے جبرائیل امین نے خبر دی تھی ویسے ہی ان کو ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اور دعا پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو توشہ ملا، مجھے تو نے ذکر الہی کا موقع دے دیا، بس اتنا ہی کہتے ہیں۔ سن لیا، کہا بھائی السلام علیکم، السلام، اللہ کے رسول نے یہ توشہ دیا ہے، معذرت کی ہے آپ بھول گئے ہیں، لیکن جبرائیل امین نے آ کر کے آپ کی پریشانی کو، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا آپ کی پریشانی بتانے کے لیے رسول اللہ کو، اللہ یہ لیں اور آپ اللہ اکبر، اتنا کہتے ہی توشہ تو بھول گئے، آنکھوں سے آنسو زاروں کا تار۔ جبرائیل امین، ہاں جبرائیل امین آئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا تم کیا پڑھتے وہ بھی میں سن کے جاؤں اور جا کر کے بتاؤں گا۔ مارے خوشی کے رو پڑے، اللہ تیرا یہ کرم کہ نبی بھول گئے تو تو نے مجھے یاد رکھا، اور میرے لیے متعلق میری مشکل حل کرنے کے لیے جبرائیل امین کو تو نے بھیجا۔ پھر کہتے اللہ آج تو نے کرم کر دیا،
آئندہ کبھی مجھے توفیق اللہ تعالی ہمیشہ مجھے اس بات سے بچانا کہ میں کبھی آپ کو بھول جاؤں، آپ کے ذکر میں غفلت کروں، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ایسی نوبت نہیں آنے دینا۔ میرے بھائیو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو ہر موقع ہم بھی یاد رکھیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا اے اللہ کے بندو، یہ کمال نہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کو یاد کرنا ضروری ہے ہی ہے، کمال تو یہ ہے کہ تو نے یاد کیا، اتنا نیک بن گیا کہ اللہ خود تجھے یاد رکھنے لگا۔ کمال تو یہ فاذکرونی اذکرکم۔ میرے بھائیو اور کیا بڑے فوائد ہیں، اور یہی چیز جو ہے ذکر الہی، اللہ رسول نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ، ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں، دین سے دور کرتی ہیں، اللہ کے عبادت و اطاعت سے غفلت میں ڈالتی ہیں، لیکن ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ نمبر 2 وما والا، اور کیا ہے وما والا، ایک تو ذکر الہی پہلے نمبر پر، اور نمبر 2 4 چیزوں میں سے وما والا۔ اب اس کے کئی معنی ہیں، سب کا موقع نہیں، بس 2 معنی بتاتے، وما والا اور دین اللہ سے کے قریب کرنے والا دوسرا عمل یا دوسری چیز کیا ہے؟ وما والا، وہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ وہ محبوب کیا ہے؟ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ۔ اللہ کو کیا محبوب ہے؟ ہر قدم پر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، وما والا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ایک معنی یہ بھی وما والا، یعنی اللہ، اس کے رسول، اللہ کی کا ذکر اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ آپ ہر موقع پر اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، آپ شریعت کی پابندی کریں، ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت ہو جائے پر عمل کریں۔ یہ دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نمبر 3 وعالم، کیا؟ عالم، بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل چیز ہے بھائی۔ دنیا کا ہر انسان، ہر چیز تمہیں اللہ تعالی سے غافل کرے کہ دور کرے گی، لیکن عالم جو ہے، عالم ربانی، یہ تیسری چیز ہے، تیسری مخلوق جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ جو صحابہ کرام تھے، ہمارے بعد صحابہ کرام جو استاد تھے، ان کو میں نے کہتے ہی میں سنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ آخر علماء کو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں، علماء حق جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ان کی صحبت، ان کی تقریر، ان کا درس، ان سے ان کی ملاقات تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیں۔ کہا کہ عالم کا کام کیا ہے؟ دعا کرو ایسے ہی عالم رہے۔ ارے آمین کہو بھائی، علماء کی کمی تو نہیں رہی ماشاءاللہ۔ کیوں؟ صحابہ کرام کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علماء ایک ایسے گروہ ہے، علماء حق، کہ ہمیشہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے نزدیک بندوں کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ رب العالمین کی نوازشیں بیان کر کے آپ کے دل میں کس کی محبت؟ اللہ کی پیدا کر دی نا۔ اور پھر دوسری طرف آپ جب اللہ کے محبوب بندے ہو گئے تو اس کے بدلے اللہ نے بھی آپ سے محبت کرنا شروع۔ نمبر 3 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ، اور پورا وقت علماء زندگی بھر امت کے پیچھے پڑھ کر کے امت کی خیر خواہی کرتے ہیں،
ہر برائی، ہر منکر، ہر گمراہی، ہر بدعت، ہر قسم کا شرک، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی آپ کو ہے، علماء آپ کو اس سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے علماء سے پوری دنیا بھر جائے۔ ہمیں یاد آئی، اللہ اکبر، نواب صدیق حسن خاں کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جن کو مجدد کہا جاتا ہے، اور جن کی کوششوں سے پوری دنیا کے اندر 13ویں صدی سے علم حدیث عام ہوا۔ یہی وہ شخص ہیں نواب صدیق حسن خاں بھوپالی۔ ان کے والد مولانا اولاد حسن قنوجی رحمت اللہ علیہ کو جب شاہ اسماعیل شہید وغیرہ نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا سرحد سے متحدہ ہند کے اندر، تو نواب صاحب کہتے ہیں والد صاحب کو دیکھا ساری زندگی ہر وقت ہر لمحہ انہوں نے امت کی خیر خواہی میں گزارا۔ کہتے ہیں کم سے کم ہم نے گنا تو 10,000 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کتنا؟ صرف ایک آدمی کی دعوت پر۔ نواب صدیق حسن کا کے والد سید اولاد حسن قنوجی شیعہ سے سنی بنے تھے، پھر عالم بنے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت سے ہندوستان میں صرف ان کی دعوت سے کہتے 10,000 ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ شرک اور بدعات سے جو توبہ کی وہ تو الگ تھے۔ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ظہر کا وقت تھا، مرض الموت میں ہیں، حالت ندا میں ہیں، نماز کے بارے میں پوچھتے تھے کہ نماز اذان میں کتنا باقی ہے، ابھی زوال میں کتنا باقی ہے۔ اس زمانے میں گھڑیاں بھی ہر ایک کے گھر میں ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، کتنا باقی ہے۔ ہم لوگ بار بار دیکھتے ہیں، لیکن ابھی زوال نہیں ہوا تھا۔ انتقال کرنے کے پہلے کہنے لگے کہ رو پڑے اور کہا کہ اللہ نے دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنے خیر خواہ کہتے ہیں، اتنے میں پتہ چلا زوال کا وقت ہوا۔ والد صاحب نماز پڑھے، جیسے ظہر کی نماز مکمل کیے ملک الموت معلوم پڑتا انتظار کر رہے تھے، جیسے سلام پھیرے ویسے روح قبض کی۔ اس کو کہتے خاتمہ بالخیر۔ اس کو کیا کہا؟ خاتمہ بالخیر۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے لوگو فضل العالم علی العابد، ایک انسان بہت دیندار بڑی عبادت کرتا ہے 24 گھنٹے، لیکن آپ نے فرمایا اس کے بالمقابل فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر وہی ہے جو میری فضیلت ایک ادنا درجے کے امتی پر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَالْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ۔ آخر اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ صرف اس میں نہ پر کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ رسول فرما رہے ہیں اے لوگو، اللہ تعالی کے سارے فرشتے، ساتوں زمین اور آسمان میں بسنے والی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں پانی کی مچھلیاں اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتی ہیں اور مچھلیوں پر ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حکم دے رکھا ہے 24 گھنٹے جو لوگوں کو خیر کی دین کی باتیں بتاتا اس کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی اولاد کو دراصل عالم بنائیں، حافظ بنائیں، کچھ دین کی تعلیم دیں، اور ہمارے نوجوانوں میں بھی چاہیے کچھ شوق پیدا ہو، پڑھیں، کوشش کریں۔ یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ علماء ایک ایسا گروہ ہے، یہی پوری امت کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالی سے جوڑتا ہے۔ اور اگر کوئی علم حاصل کر لینے کے بعد اپنے دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنے سے یا غیر اللہ سے جوڑنے لگتا ہے، تو سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
یہ عالم نہیں، اس کی مثال کتے کی ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ کتے کی ہے. اللہ نے علم دے کر کے اس کو عزت دینا چاہا، لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اپنے علم کو دنیا کے خاطر ذلیل استعمال کیا اور زمین میں ذلیل ہونا یہ زیادہ پسند کیا. اور قرآن پاک سورہ حج کے اندر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھا قرار دیا صرف اس بنا پر کہ اس مخلوق کو اللہ نے جو عزت دی تھی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا. میرے بھائیو، نمبر 4، چوتھی چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، وہ متعلم. کون؟ وہ متعلم. عالم تو نہیں ہے لیکن علم سیکھنے میں لگا ہوا ہے، علم سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ مخلوق اس کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس پر محنت کرنا، کیونکہ یہی آج کا متعلم جو ہے کل کا یہ کیا بنے گا؟ عالم. آج کا متعلم یہی کل خطیب بنے گا، کل یہ واعظ بنے گا، کل یہ مفتی بنے گا، کل یہ قاضی بنے گا. پتہ نہیں کتنی حاجات امت کی پوری کرے گا یہ انسان. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو امت کی فکر کر کے اپنی اولاد کو اس لائن میں ڈالتے ہیں. اللہ رسول نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. پہلی چیز ذکر اللہ، نمبر 2 وما والا، نمبر 3 عالم، اور نمبر 4 متعلم. جب آدمی علماء سے خود بھاگنے لگے گا اس کا حشر کیا ہوگا؟ ایک بڑا طبقہ نہیں ملا لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، کئی قسم کے لوگ ہیں. ایک گروہ تو ہے نہیں بس ذرا دور رہو. کیوں؟ بیٹھو گے اور سنو گے، نہیں عمل کرو گے تب تو گناہ ملے گا، لیکن نہیں سنو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہو. جاہل نہیں پکڑا جائے گا، مولوی پکڑا جائے گا، جاہل نہیں پکڑا جائے گا. یہ بد نصیب، یہ تو ڈبل عذاب ملے گا اس کو ڈبل عذاب ملے گا. ایک تو گناہ کرنے کا، دوسرے علم نہ سیکھنے کا. اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا ہے اور سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے، آخرت برباد کر رہا ہے. نمبر 2، دوسرے لوگ کیا ہیں؟ نہیں بھائی وہ ٹھیک ہے لیکن اب ان کے ہاں بیٹھو گے تو بہت ساری چیزیں دنیا کی چھوڑنی پڑے گی. کچھ لوگ داڑھی رکھنا پڑے گا، پھر ملا بن جائیں گے، بڑے پرابلم آئیں گے. اس لیے سارے پرابلم سے بچنے کے کیا مولوی کے مجلس میں نہ جاؤ. اسی لیے زندگی گزر جاتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی. جس گمراہی میں ہے اسی میں رہ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے قریب کرنے والی تم کو جو مخلوق تھی اس سے تم نے نفرت کیا، اس سے تم دور ہٹے. اس کے قریب ہوتے تو احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میرے بھائیو، ممکن ہے کہ ان کی قربت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکی کی توفیق دے دیتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، اور یہی وہ چیز ہے. اعلموا، یاد رکھ لو، انما الحیات الدنیا لعب. دنیا کی زندگی 5 چیزوں میں ہے بس. کتنے بھائی؟ نمبر 1 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے. کیا ہے؟ لڑی. بچپنا کہاں گزرا ہے آپ کا؟ کہاں گزرا ہے؟ کراچی میں. بچپنے میں کیا کرتے ہیں؟ مٹی کھیلی ہے، خوب کھلونا کھیلی. کچھ نتیجہ نکلا؟ کیا نکلا؟ سارا بچپنا. اب آج مٹی نہیں، پلاسٹک کا کھیل. آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں. پیدا ہوتے ہی ہاتھ پکڑنے لگا طرح طرح کے کھلونے. ایک زندگی انسان کی ہے. وَلَهْوٌ، پھر اس کے بعد لڑی، ذرا ہوش آ گیا، ذرا بڑا ہو گیا، اب گھر سے باہر کچھ کھیل کود. آج کا سب سے محبوب کھیل کیا ہے؟ کرکٹ، جو بھوت سوار ہے. بس 3 لکڑیوں نے انسان کو پاگل بنا رکھا ہے. سارا پاگل، سب کو پاگل بنایا. اور 40 سال کے بعد سب کے گھٹنے خراب. ذرا سوچو، یہ زمانہ دوسرا کھیلنے کا، اے لہو کا ہے. کیا
لعب کہتے ہیں وہ بیکار چیز جو آپ نے کھیلا ختم ہو گئی. لہو کہتے لعب کے بعد اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. اب دوسرا پیریڈ کیا ہے؟ وَلَهْوٌ. اب زندگی کا دوسرا دور کیا؟ لہو. لہو کس کو کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں وہ کھیل جو با مقصد آپ کھیل رہے ہیں لیکن اصل مقصد سے آپ کو غافل کر دیا. تعلیم آپ کی مکمل نہ ہوئی، کھیل کود کی وجہ سے آپ نے پڑھنا ترک کر دیا، آوارگی مبتلا ہو گئے، آپ نے کھیل کود کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی، نماز ترک کر دیا. اللہ اکبر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ زمانہ بھی گزر گا، یہ خسارے کا ہے. پھر تیسرا زمانہ وزینت. پھر پہنچ گئے ان کی عمر کو اب صرف فیشن کا شوق ہوتا ہے. اب لہو بھی گیا اور لڑیب بھی گیا. اللہ کا نظام ذرا دیکھو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اور تیسرا کیا ہے؟ زینت. سمجھ گئے نا؟ ہر فیشن کی چیز سب سے پہلے آپ اپنائیں. اب فیشن اپنانے اور میک اپ کرنے میں کتنا وقت گزر گیا؟ یہ تیسرا گزر گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ذرا کچھ بڑے ہوئے. اب چوتھا دور تفاخر بینکم. یہی ہے نا تفاخر. اب آیا چوتھا دور. یہ ہے زندگی، لعب کی زندگی، لہو کی زندگی، زینت اور فیشن کی زندگی، اور چوتھی زندگی تفاخر بینکم. اب آیا فخر کرنے کا. میری باڈی، میرا کپڑا، میرا مکان، میری نوکری، میری گاڑی سب سے اچھی ہو. اور اگر کوئی قیمتی گھڑی خریدا ذرا آستین چڑھی ہوئی تو سو نہیں اس سے اچھی گھڑی. اب یہ تفاخر فخر کرنے میں ایک دوسرے کے ہمارے اتنے یہی گزر گئے نا. اور چوتھا آخری زمانہ کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد. اب ساری زندگی تو گزر گئی، جو آخر کی بچی تھی وہ مال اور اولاد میں سب سے آگے کیسے بڑھ جائیں یہی ایک چیز کا بھوت سوار تھا اور کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ 5 پیریڈ ہے تمہاری زندگی کی. ایک انسان یہ 5 پیریڈ تو برباد کیا. رب کے لیے، قبر کے لیے اس نے کیا کیا؟ اللہ نے کہ رسول فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا تمہاری مثال ایسے ہی ہے. آدمی نے پودا ڈالا، بارش ہوئی، ہریالی ہوگی، پھل توڑ لیا، فصل تیار ہوئی، اور فصل تیار ہونے کے بعد سب سوکھ گیا اور 6 مہینے میں پھر پورا کھیت جو ہے وہ چٹیل میدان. یہی تمہاری زندگی لعب میں گزری، لہو میں گزری، تفاخر میں گزری، تکاثر میں گزری. مر گئے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا کچھ بھی نہیں، نام رشا ختم ہو گیا. بڑے سو بچے کہے ڈیڈی نے یہ بنایا تھا، سمجھ اتنا ہی رہ گیا. لیکن آپ گئے تو کیا گئے؟ خالی ہاتھ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ نے فرمایا یہ تمہاری زندگی ہے. لیکن یہاں کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب تو مر گئے نا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اب غفلت کا مزہ اب تمہیں چکھنا ہے. کیا ہے؟ آخرت میں عذاب شدید. لیکن اللہ نے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اور نیک لوگ جو آئے ہوئے ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تعالی کی رضا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 پر غور کیا جائے تو سمجھتے ہیں، اگر اچھی طرح سے سمجھا جائے تو انسان کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کہ انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.